تمہارے رب کا فیصلہ ہے، قہار اور جبار کا فیصلہ نہیں ہے۔ جس رشتے سے فیصلہ دیا جا رہا ہے اس رشتے میں رافت، محبت، الفت، پیار پایا جاتا ہے۔ فیصلے سے ڈرنا نہیں، فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقضا ربک کا تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس صاحب رزق اور روٹی و صاحب کرم اور رحم کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، مطمئن رہو۔ یہ گویا ربوبیت کے رشتے کے ساتھ فیصلہ ہے۔ وقضا ربک کا تمہارے رب کا حتمی فیصلہ۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اسے کوئی ربنا، ربنا، ربیانی، ربی یا رب کہہ کر پکارے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے پکارا جائے تو ربوبیت کی صفت کے ساتھ پکارا جائے۔ اسے جس صفت میں اپنی مخلوق سے دعائیں قبول کرتا ہے وہ صفت ربوبیت ہے۔ انبیاء کرام بھی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ صفت ربوبیت کو یاد کرتے ہیں۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ فیصلے دو ہیں اور ان دو فیصلوں کو اس نے ایک ہی قلمدان سے لکھا ہے۔ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ سجدہ صرف اللہ کا ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ ایک ہی فیصلے میں اس نے دو عنوانوں کو بیان کیا ہے، تو یا تو یہ کہیے کہ ایک فیصلے میں دو عنوان ہیں، یا یہ کہیے کہ ایک ہی عنوان کی دو تصویریں۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ اچھا برتاؤ بھی میں بتاؤں گا تمہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا تمہیں کہ تمہارا برتاؤ اچھا کیسا ہو۔ جب والدین کے ساتھ سلوک کا طریقہ اللہ بتائے گا تو پھر اپنی عبادت کا طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلیقہ سکھا رہا ہے وہ اللہ اپنی عبادت کا طریقہ بتا رہا ہے، مگر وہ نہ والدین کے ساتھ سلوک کا طریقہ خود بتا رہا ہے، یعنی خود کر کے دکھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، خود کر کے نہیں دکھا رہا، تو ایسے ہی وہ اپنی عبادت کا طریقہ بھی خود ادا کر کے نہیں دکھائے گا۔ اس نے اپنی عبادت کا طریقہ بھی محمد و آل محمد سے کروایا کہ کیسے ادا ہونا چاہیے، اور والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو یہ بھی نبی بتائیں گے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کی جو مشق ہے، اس کی جو تمرین ہے، اس کی جو کثرت ہے، وہ جن کے ذریعے سے وہ کروا رہا ہے، تو پھر سمجھنا کیا مشکل رہ جائے گا کہ لولا نحن ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ ہم اہل بیت نہ ہوتے کون بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی؟ سرکار فرما رہے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ نہیں فرما رہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ لہذا بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ شاعر نے دو مصروں میں کیا خوب کہا، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ یہ دیکھنے کا جو انداز ہے نا، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ دیکھنے والا سوچ کیا رہا ہے۔ اگر چہرہ شناس کوئی ہو تو آنکھیں دیکھنے والے کی آنکھیں بتا دیتی ہیں، جسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، نظر انہیں کچھ اور آتا ہے، اور بعض لوگ دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، انہیں نظر وہی آتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن نے نبی مکرم سے متعلق ارشاد فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہیں نہیں دیکھتے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ادائے دید ہے نا، یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، ابھی بھی آپ سب مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیار کتنا ہے، آنکھوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے یہاں مگر گیا ہوا کہیں اور ہے۔ بعض لوگ تو آنکھیں، ایک صاحب مجلس میں بڑے ٹک ٹکی باندھ کے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا صاحب سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، ساری توجہ ان کی ہمارے جملوں پر ہے، برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے بعد میں پوچھا جی ماجرا کیا ہے، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھ رہا ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. بھئی دوسرے مصرے پہ توجہ، شعر کو شعر کی طرح ہی سنیں گے نا. شاعر کہہ رہا ہے کہ ادائے، اچھا یہ جو دیکھنے والی بات ہے نا، تو مجھے اپنے آپ نے کہہ دیا تو اب یہ کہیں سوچ نہیں لے میرے کوئی دوست کے صاحب اگر کچھ کہنا آتا تھا تو کوئی اپنا شعر تو سناتے. تو اب میرے مضمون میں میرا ہی اپنا ایک شعر آ گیا ہے. میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شعر مجھ سے ہوا تھا ایک منقبت میں جو میرے اس وقت کے مضمون میں ہے، تو میں ہٹ کر بات نہیں کر رہا، مضمون کے مطابق دو مصرے اپنے سنا رہا ہوں. اس قصیدے کا، اس منقبت کا مطلع تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے، میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے، کہ ان کا ذکر میری. اب جس شعر کی خاطر میں نے مطلب بھی سنا دیا آپ کو، وہ شعر یہ تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. میں دیکھنے کی بات کر رہا تھا نا. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو ادائے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. بھئی دوسرے مصرے پہ غور کریں گے. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. کیا کہا سرکار نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھ رأیتمونی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز اللہ کی ہو مگر میں جیسے دکھاؤں ایسے پڑھو گے. یعنی نبی مکرم فرما رہے ہیں جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. اب کیا ہوا؟ چوتھے دور حکومت میں 25 سال کے بعد، سرکار کی رحلت کے 25 سال کے بعد، مولا علی نے جب پہلی مرتبہ آفیشل رسمی نماز جماعت پڑھائی تو نماز جماعت کے فوراً بعد صحابہ اکرام مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ تاریخی کہا جو بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے. اور جملہ یہ تھا، لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلا دی. اب کیسے نماز پڑھی سرکار نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. بہت دیر اس مضمون پر میں طالب علم رک سکتا ہوں، لیکن مجھے منزلوں کو بدلنا ہے اور آگے کی منزل بیان کے اندر جانا ہے. نبی فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو کیسے پڑھی نماز نبی نے؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین. نبی سر نہیں اٹھا رہے، سجدے کو طول دے رہے ہیں. نبی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ جس دل میں حسین نہ ہو اس کا سجدہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حتمی فیصلے کا پہلا عنوان یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور عبادت کا سلیقہ اور طریقہ وہی بتائیں گے جو اسے جانتے ہیں.